ایک کہانی 47واں حصہ تواریخ کا نسب نامہ دوسرا تواریخ پہلا باب تا 10 باب۔ تواریخ کا اندراج موسیٰ کی 5ویں کتاب استثنا جیسا ہی کردار ادا کرتا ہے۔ ہم جانتے ہیں کہ موسیٰ جس نے خروج کے بعد 40 سال کے آخر میں بیابان میں اسرائیلیوں کی نجات کی تاریخ درج کی تھی، نیز اپنی موت سے قبل 40 سال پر مڑ کر دیکھا اور مایوس دل کے ساتھ 3 خطبے لکھے۔ اس طرح پہلا تواریخ اور دوسرا تواریخ کا ریکارڈ نہ صرف تخلیق سے لے کر شمالی اسرائیل کی تباہی تک بلکہ جنوبی یہودا کا بھی خلاصہ کرتا ہے۔ افسردہ دل کے ساتھ اعلان کرتا ہے کہ نہ تو اس دنیا کی بادشاہی اور نہ ہی اس دنیا کا بادشاہ ابدی ہے، اور خدا کی ابدی سلطنت اور یسوع مسیحا پر توجہ مرکوز کرتا ہے جو اس بادشاہی میں آئے گا۔ لہٰذا تواریخ کا ریکارڈ آدم سب سے پہلے گنہگار کے ساتھ شروع ہوتا ہے اور ساؤل انسان کے قائم کردہ بادشاہ ساؤل کی طرف بڑھتا ہے، اور یہ تاریخ مجموعی طور پر نسب نامہ کے 9 ابواب تک چلتی ہے۔ اس کے علاوہ شمالی اسرائیل کے سرکش بادشاہوں کو خارج کر دیا گیا ہے، اور اس کی توجہ جنوبی یہودا کے بادشاہوں کے ریکارڈ پر مرکوز ہے۔ اور ایسا اس لیے نہیں تھا کہ جنوبی یہودا کے بادشاہ خدا کی نظر میں زیادہ کامل تھے، بلکہ اس لیے کہ تواریخ کا ریکارڈ ابراہم، اسحاق، یعقوب اور یہودا کے خاندانوں سے یسوع مسیح جو داؤد کی نسل میں آئے گا کی طرف جاتا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ شمالی اسرائیل میں 9 سلطنتوں پر 19 بادشاہ تھے، جبکہ جنوبی یہودا میں صرف داؤد کے خاندان میں سے 20 بادشاہ تھے۔ پھر آئیے آدم سے شروع ہو کر ساؤل تک جاتے پہلا تواریخ کے نسب نامہ پر غور کریں۔ وہ لوگ جو دنیا میں ایک شاندار زندگی بسر کرتے تھے لیکن نسب نامہ سے غائب ہو گئے۔ نسب نامہ جو آدم کے ساتھ شروع ہو کر سیت، انوس، کینان، مہللیل، یارد، ہنوک، متوسیلہ، لمک اور نوح تک جاتا ہے۔ اس مختصر آیت میں ہم یہاں تک کہ قائن اور قائن کی نسل بھی نہیں دیکھ سکتے جو دنیا میں ایک عمدہ زندگی گزار رہے تھے۔ قائن کے بیٹے ہنوک کے بیٹے لمک کو جس کی 2 بیویاں تھیں، لمک کا بیٹا یابل جو بھیڑ بکری پالنے والوں کا باپ تھا، یوبل جو ان سب لوگوں کا باپ تھا جو بین اور بانسری بجاتے تھے، اور توبل قائن پیتل اور لوہے کے سب تیز ہتھیاروں کو بنانے والا تھا، نہیں دیکھے۔ نیز وہاں کوئی جبار نہیں تھے جنہوں نے قدیم زمانے میں جنگجوؤں کے طور پر دنیا کو حکم دیا تھا اور شہرت رکھنے والے افراد تھے۔ وہ تمام تباہ ہوئی اولاد تھے، اور نوح کے دن میں آنے والے پانی کے طوفان کی وجہ سے سب ایک ہی شخص کے بغیر تباہ ہو گئے تھے۔ تاہم سیت اور سیت کی اولاد جو خدا کے لوگوں کی حیثیت سے رہتے تھے پر دنیا میں نام نہیں تھا دیکھے جا سکتے ہیں۔ ہم سیت، انوس، کینان، مہللیل اور یارد کی زندگیوں کے بارے میں زیادہ نہیں جانتے ہیں، جو حابل کے بجائے نسل کے طور پر دیکھے گئے تھے، جو پہلا شہید اور یسوع مسیح کی نمائندگی کے طور پر فوت ہوا تھا، لیکن ان کے نام یہاں ہیں۔ اس کے علاوہ وہ شخص جس نے بیٹے ہنوک کو جنم دیا اس دنیا کا بے اختیار آدمی ہے جو اب بھی خدا کے ساتھ چلتا ہے۔ لمک بھی جس کے نام کا مطلب ہے وہ زمین پر خداوند کی لعنت کے سبب ہمارے ہاتھوں کی محنت اور تکلیف دہ مشقت میں ہمیں تسلی دے گا، یہاں موجود ہے۔ ہمیں یہ معلوم ہونا چاہیے کہ بائبل اس مختصر نسب نامہ کے آغاز میں کیا کہنے کی کوشش کر رہی ہے۔ ہم اس دنیا میں کس طرح کی زندگی گزار رہے ہیں، اس سے اہم بات یہ ہے کہ آیا ہمارے نام کتاب حیات میں ہیں جو بعد میں لکھے جائیں گے؟ بائبل دعویٰ کرتی ہے کہ اس میں کوئی ناپاک چیز یا کوئی شخص جو گھنونے کام کرتا یا جھوٹی باتیں گھڑتا ہے ہرگز داخل نہ ہوگا، مگر وہی جن کے نام برہ کی کتاب حیات میں لکھے ہوئے ہیں۔ خدا تلاش کرتا ہے، توجہ دیتا ہے اور الگ کرتا ہے۔ نوح کے سیلاب سے صرف نوح کے خاندان کے 8 افراد زندہ بچے تھے۔
اور ایک بار پھر ان 8 سے نوح کے 3 بیٹے سم، حام اور یافت کی اولادیں شروع ہوئیں۔ اگر نوح سے پہلے کا نسب نامہ 3 آیات میں جلدی سے گزرتا ہے تو اس نقطہ سے نسب نامہ تفصیل کے ساتھ آگے بڑھے گا۔ یہی وجہ ہے کہ یہ ان کی اولاد میں تقسیم ہے جو خدا کے فضل کے بغیر تباہی کی طرف جاتے ہیں اور جنہیں خدا کے فضل سے منتخب کیا جاتا ہے۔ خدا پیچھا کرتا رہے گا، لہٰذا نسب نامہ جس کا آغاز دوبارہ نوح کے ساتھ ہوا، یافت کی اولاد اور حام کی اولاد کا مختصر بیان کرتا ہے، اور کہانی وہاں سے بائبل کے آخر تک سم کی نسل پر توجہ مرکوز کرتی ہے جو یسوع مسیح کے نسب نامہ میں ہوگی۔ جس طرح آدم سے شروع ہونے والا نسب نامہ نوح کی طرف مڑا، نوح کے ساتھ شروع ہونے والا نسب نامہ سم کی اولاد ابراہام کی طرف مڑا۔ نسب نامہ جو ابراہام کے ساتھ دوبارہ شروع ہوا اسماعیل کی اولاد اور ابراہام کی حرم کتورہ کی اولاد کا اختصار سے بیان کرتا اور اسحاق کی نسل پر توجہ مرکوز کرتا ہے۔ نسب نامہ جو اسحاق کے ساتھ دوبارہ شروع ہوا عیسو کی اولاد اور ملک ادوم کے بادشاہوں کو مختصر طور پر بیان کرتا اور اسرائیل یعقوب کی اولاد پر توجہ دیتا ہے۔ اور نسب نامہ جو دوبارہ اسرائیل کے ساتھ شروع ہوا روبن کی اولاد، شمعون کی اولاد، لاوی کی اولاد، نفتالی کی اولاد، جد کی اولاد، آشر کی اولاد، اشکار کی اولاد اور زبلون کی کہانی افرائیم کی اولاد کے اندراج سے ماورا مغرب میں منسی کے آدھے قبیلے کی اولاد اور مشرق میں منسی کے آدھے قبیلے کی اولاد اور یہودا کی اولاد پر توجہ مرکوز کرتا ہے۔ اور یہودا کی اولاد میں مرد ایمان کالب جو بائبل میں ایمان کے جاسوس کے طور پر سامنے آیا، اور اس کی اولاد داؤد اور سلیمان پر مرکوز ہے، اور یسوع مسیح کی طرف بڑھ رہا ہے جو داؤد کی اولاد کے طور پر آئے گا۔ قبیلہ کی اولادیں نسب نامے میں درج نہیں۔ پہلا تواریخ کے نسب نامہ میں ایک آیت میں نفتالی کی اولاد اور زبلون کی اولاد کا ذکر ہے جن کے ناموں کا تذکرہ لاویوں کی بستیوں میں دفن ہونے کے بعد تک نہیں کیا گیا تھا، یہاں تک کہ پہلا تواریخ کے نسب نامہ میں ایک قبیلے دان کے قبیلے کا نام بھی نہیں ہے۔ جب یعقوب نے اپنے 12 بیٹوں کو برکت دی تو اس نے دان قبیلے کے بارے میں کہا، دان اسرائیل کے قبیلوں میں سے ایک کی مانند اپنے لوگوں کا انصاف کرے گا۔ دان راستے کا سانپ ہے، وہ راہ گزر کا افعی ہے جو گھوڑے کے عقب کو ایسا ڈستا ہے کہ اس کا سوار پچھاڑ کھا کر گر پڑتا ہے۔ لیکن راہ گزر کا افعی کا معنی شیطان کا کام انجام دینے کے طور پر دیکھا جا سکتا ہے، یہاں تک کہ جب خدا کا گھر سیلا میں تھا دان کی نسل کے قبیلے میں میکا کی شبیہ موجود تھی۔ نیز دان کے قبیلے کے زیر قبیلہ اراضی کا مقام شمالی اسرائیل کا علاقہ شمالی علاقہ تھا، اور وہاں غیر قوموں کے ساتھ بہت سے تبادلے ہوئے جو آخر کار تباہی کا سبب بن گیا۔ لہٰذا اگرچہ دان کا قبیلہ اسرائیل کا قبیلہ تھا لیکن یہ مشترک قبیلہ بن گیا۔ چنانچہ شمالی اسرائیل کے پہلے بادشاہ یربعام نے بھی سونے کے ایک بچھڑے کو بیتیل میں اور دوسرے کو دان میں رکھا۔ چنانچہ دان کا قبیلہ مقام کے لحاظ سے وہ علاقہ تھا جہاں بت پرستی کو سب سے زیادہ قانونی حیثیت دی جاتی تھی۔ آخر میں عام سیاق و سباق میں دان کے قبیلے پر لعنت آئی اور اسے تواریخ کے نسب نامہ میں شامل نہیں کیا گیا، اور بعد میں دان کے قبیلے کو 1,44,000 سے بھی ہٹا دیا گیا جن پر مکاشفہ کی کتاب میں مہر کی گئی تھی۔ لہٰذا جیسا کہ ہم پہلے انتہائی شمال میں دان کا مقام اور لاوی کاہنوں کی برطرفی کو دیکھ چکے ہیں، اور دیکھ رہے ہیں کہ نہ صرف لاوی بلکہ تمام قبیلوں کے لوگ جنہوں نے خداوند اسرائیل کے خدا کی تلاش کے لیے اپنے دلوں کو پوری طرح مضبوط کیا، یہودا میں چلے گئے جہاں یروشلم کی ہیکل واقع تھی۔ یہ ظاہر کرتا ہے کہ ایک ایمان کی زندگی میں ہیکل کا مرکز ہونا، بائبل کا مرکز ہونا اور جغرافیائی ماحول بہت اہم ہے۔ لاویوں کا کردار۔ تواریخ کے نسب نامہ میں لاوی کے قبیلے کا یہودا کے قبیلے کے ساتھ ایک اعلیٰ تناسب ہے۔
بہت سے ریکارڈ موجود ہیں پہلے اسرائیل کے بیٹے لاوی سے جب تک کہ وہ بابل میں اسیر نہیں ہوا۔ لاوی کی اولاد وہ لوگ جو خیمے میں خدمت کرتے تھے، ہارون کی اولاد کاہنوں کے قبیلے، لاویوں کی آباد کاری اور کاہن جو یروشلم میں آباد تھے۔ لاوی جو یروشلم میں آباد ہوئے، خیمہ اجتماع کے دربان جو یروشلم میں آباد تھے اور متعدد لاویوں کے متعلق ہے۔ یہ تواریخ کے نسب نامہ میں یہودا کے بچوں کے ساتھ لاویوں پر توجہ مرکوز کرتی ہے۔ یہ اس لیے کہ اگر یہودا کے بچوں کی توجہ یسوع مسیح آنے والا مسیحا پر مرکوز ہے تو لاوی ان لوگوں کی نمائندگی کرتے ہیں جو اسی یسوع مسیح کے وسیلے سے خدا کے لوگ بنیں گے۔ ایک کہانی کے سبق 23 میں پہلے ہی تفصیل سے بتایا گیا ہے کہ لاوی اسرائیل کی نمائندگی کیوں اور کیسے کرتے ہیں۔ اس کے علاوہ لاوی خدا کے ذریعے منتخب اور ممتاز تھے، بغیر کسی قابلیت کے خدا کے خیمہ کے خادم کی حیثیت دی گئی۔ خدا کو قربانیاں پیش کرنے کے لیے انچارج کا مقام دیا گیا۔ تمام اسرائیل میں سے صرف لاوی ہی یہ کردار ادا کر سکتے ہیں۔ لاوی خدا اور لوگوں کے درمیان تھے۔ یہی وجہ ہے کہ یسوع مسیح نسب نامہ کے لحاظ سے یہودا کی نسل سے تھا اور روحانی طور پر ایک لاوی، ایک سردار کاہن کی حیثیت سے تھا۔ اسی لیے پترس رسول نے کہا، تم ایک برگزیدہ نسل، شاہی کاہنوں کا فرقہ، مقدس قوم اور ایسی امت ہو جو خدا کی خاص ملکیت ہے۔ یابیز کی دعا۔ تواریخ کے نسب نامہ میں اچانک یہودا کی نسل کے مندرجات میں یابیز کی دعا اور خدا کا جواب ہے۔ تو مجھے واقعی برکت دے اور میری حدود کو بڑھائے اور تیرا ہاتھ مجھ پر ہو اور تو مجھے بدی سے بچائے تاکہ وہ میرے غم کا باعث نہ ہو، اور جو اس نے مانگا خدا نے اس کو بخشا۔ اگر ہم ابواب اور کتابوں سے بھٹک گئے تو ہم غلط فہمی کا شکار ہو سکتے ہیں۔ ایک آیت لیتے اور بائبل کی تشریح اس طرح کرتے ہیں جیسے ہم چاہتے ہیں اور سمجھتے ہیں، اور اگر ہم پورے پرانے عہد نامہ اور نئے عہد نامے کو نہیں پڑھتے اور سیکھتے ہیں، اور یہ آیت اس کی نمائندگی ہے۔ یابیز نے خدا سے جو کچھ مانگا وہ پہلے حدوں کو وسعت دینا، دوسرا پریشانی سے نکلنے میں مدد، اور تیسرا بے فکر رہنے میں مدد کرنا تھا۔ لہٰذا اگر ہم یابیز کی طرح دعا کریں تو ہم یہ کہتے غلطی پر ہو سکتے ہیں کہ خدا نے ہمیں اس دنیا میں برکت دی، لہٰذا ہم نے اپنا خطہ بڑھایا، مال میں اضافہ کیا، اپنا مقام بلند کیا اور اس دنیا میں فتنوں اور اضطراب سے پاک زندگی گزارنے میں مدد پائی۔ تاہم بائبل مستقل طور پر بتاتی ہے کہ خدا کی برکت مسیحا یسوع مسیح کے وسیلے سے ابدی زندگی کی برکت ہے، اور اصل برکت خدا کے لوگ، فرزند اور خادم دنیاوی چیزوں سے انکار کرتے، اپنے دماغ اس دنیا سے کاٹتے، پردیسی کی طرح زندگی بسر کرتے ہوئے اور خدا کی بادشاہی میں خدا کے ساتھ چلنا ہے۔ لہٰذا کیا ہم اس عبارت کی دوبارہ تشریح ایک ایسے شخص کے طور پر کرتے ہیں جس کا نام یابیز ہے، جسے اس دنیا میں حقیقی امید نہ ملی، خدا سے دعا کی اور اس زمین پر نہیں بلکہ دائمی مقام تک حدود کو پھیلا دیا، اور خدا کی ہدایت سے جلدی سے اس دنیا کی مصیبتوں سے بچا اور پریشانی سے آزادی مانگ رہا ہے جن سے اس زمین پر سے نہیں بچا جا سکتا۔ یہی وجہ ہے کہ جب خدا اسے اس کے وقت میں اپنی بادشاہی میں لے گیا تو ہم کہتے ہیں کہ خدا نے اس کی درخواست منظور کی۔ پوری بائبل میں خدا کی برکات ابدی زندگی ہیں، اور اس زمین پر خدا کے ساتھ رہنے کی، خدا کی ایک ابدی بادشاہت کے لیے امید کی اجازت دیتا ہے۔ لہٰذا پرانے عہد نامہ کے ایمان کے لوگوں نے کہا ہے کہ وہ مگر حقیقت میں ایک بہتر یعنی آسمانی ملک کے مشتاق تھے، اور پولس رسول نے بھی کہا، میرا جی تو یہ چاہتا ہے کہ کوچ کر کے مسیح کے پاس جا رہوں، کیونکہ یہ بہت ہی بہتر ہے۔ لہٰذا یابیز نے دعا کے ذریعے جو حاصل کیا وہ خدا کی بادشاہی اور ابدی زندگی ہے جو یسوع مسیح کے تمام لوگ حاصل کر سکتے ہیں۔ بنیامین کی اولاد کھڑی ہے۔
तवारीख के नसबनामा में बिन्यामीन की औलाद का अंदराज बाब 7 में दूसरे कबीलों की औलाद के साथ किया गया था, लेकिन पूरा 8 बाब दोबारा बिन्यामीन के लोगों पर मरकूज है। ये एक गैर मौमी मामला है। अगर आप जानते हैं कि तवारीख के नसबनामा का बुनियादी मकसद दाऊद के नसब पर है, लेकिन इसकी एक वजह है। अव्वल, बिन्यामीन के कबीला की शुरुआत ख़राब थी, लेकिन इख्तिताम अच्छा था। बिन्यामीन यूसुफ के छोटे भाई की हैसियत से पैदा हुआ और अपनी पैदाइश के साथ ही अपनी माँ से महरूम हो गया था, और याकूब की तरफ से बरकत नहीं लानत हासिल की, जिसने कहा बिन्यामीन फाड़ने वाला भेड़िया है, वो सुबह को शिकार खाएगा और शाम को लूट का माल बांटेगा। इसके अलावा अगरचा कज़ात के दौर में काजियों में से एक अहूद बिन्यामीन के कबीले से आया था। बिन्यामीन के कबीले वाबस्ता जिबा के खिते से एक लावी अपनी हरम के साथ एक जिबरी जिना के मामले और 12 टुकड़ों के वाक़या में मरकज़ी किरदार के तौर पर ज़ाहिर हुआ और उसे मादूम होने के ख़तरा का सामना करना पड़ा। और अगरचा इसराइल का पहला बादशाह साउल बिन्यामीन के कबीले से ज़ाहिर हुआ, यहाँ तक कि अपनी मौत तक उसने खुदा की बादशाही खुदा के लिए और खुदा के लोगों के लिए नहीं, अपनी सल्तनत अपने लिए कायम करने की कोशिश की, जिससे वो अपनी तबाही का बायस बना। अभी तक बिन्यामीन के कबीले से हासिल करने के लिए कुछ ज़्यादा नहीं है, लेकिन जब ये कौम सुलेमान के बाद अलग हो गई तो वो यहूदा के कबीले दाऊद के कबीले के साथ आखिर तक रही और जनूबी यहूदा में रही, जहाँ खुदा का संदूक, हैकल और यरूशलेम वाक़या था, और वो जनूबी यहूदा के सकूत तक एक साथ रहे। यही वजह है कि तारीख के बाद तवारीख के नसबनामा के अंदराज में बिन्यामीन के कबीले को नुमाया किया गया था और आस्तर की किताब असीरी के दौरान रिकॉर्ड की गई थी। तारीख की आखिरी किताब के मरकज़ी किरदार मर्तकी और आस्तर बिन्यामीन के कबीले से हैं। दुनियावी बादशाह साउल की कहानी। तवारीख के नसबनामा में और भी बहुत सारे मज़ामीन शामिल हैं, लेकिन एक कहानी का मकसद बाइबल की ज़ेली तकसीम करना नहीं है, बल्कि बाइबल के भाव को मुख्तसर तौर पर बयान करना और लोगों को बाइबल का जायका चखाना है। लिहाजा यहाँ नसबनामा के इख्तिताम पर मैं साउल की कहानी के साथ ख़त्म करने की कोशिश कर रहा हूँ। साउल के ख़ात्मे की कहानी दाऊद के ख़ानदान यहूदा के यस्सु मसीहा जो खुदा की बादशाही में आएगा, जो पूरी तवारीख का मौजू है कि कबीले की बादशाहों की कहानी में दाखिल होने से पहले सामने आती है। साउल के ख़ानदान का पहले ही बिन्यामीन की औलाद के साथ जिक्र किया गया था, ताहम यहाँ साउल की कहानी का आगाज़ एक नसबनामा की तरह है और साउल की कहानी पूरे बाब 10 में बताई गई है, जिसमें दुनिया के बादशाह की नुमाइंदगी करने वाले साउल की महज आखिरी मौत का मंजर दिखाया गया है। ये साउल ही था जो खुदा के इंतखाब से नहीं बल्कि बने इसराइल की दरख्वास्त पर बादशाह बना था। पहले तो उसने खुद को जाहिर करने की कोशिश नहीं की, लेकिन बादशाह बनने और बादशाह का इक़्तिदार हासिल करने के बाद वो एक आम दुनियावी शख्स था जिसने बाकी ज़िंदगी अपने वफादार खादम दाऊद को मारने की कोशिश में सर्फ की, ताकि एक दुनियावी बादशाह के तौर पर अपनी हैसियत से महरूम ना हो। जब खुदा की रूह के हाथों में था तो लोग उससे डरते थे, लेकिन जब उसमें बदरू थी तो वो लोगों से खौफज़दा था। वो एक काबिल अफसोस और बदकिस्मत शख्स था जो सैमुएल के वसीले से खुदा से मिला था, पर सारी ज़िंदगी खुदा को अपने बादशाह और बाप की हैसियत से नहीं रखा। चुनाचे साउल की मौत को तवारीख के नसबनामा के आखिर में रखा गया। दुनियावी लोग कुछ वक्त के लिए इस दुनिया में बादशाह बन सकते हैं और बादशाहों की तरह ज़िंदगी गुजार सकते हैं, लेकिन इसका खात्मा होना ज़रूरी है। बाइबल कहानी को दोहराती रहती है, लिहाजा हमें ये जान लेना चाहिए कि यहाँ एक अंजाम है। साउल की आखिरी मौत तकलीफ़ दे थी। साउल की ज़िंदगी में कौम के दुश्मन फ़िलिस्तियों ने हमला किया, लेकिन सैमुएल जिस पर वो इन्हसार करता था मर गया, और अगरचा उसने खुदा से पूछा, खुदा ने उसे ख्वाबों और ईम या नबियों के ज़रिए जवाब नहीं दिया। चुनाचे उसने एक जिन्नात की आशना को बुलाया जिसको उसने बेदखल कर दिया था, और उसने सोचा कि उसने सैमुएल की रूह को बुलाया है, लेकिन रूह ने साउल को हिम्मत और ताकत नहीं दी,
بلکہ موت کی سزا سناتے ہوئے کہا، کل تو اور تیرے بیٹے میرے ساتھ ہوں گے۔ آخر کار ساؤل اپنے دکھی دل سے فلسطینیوں کے ساتھ جنگ میں آیا، جنگ ہار گیا اور اپنے 3 بیٹوں کے ساتھ میدان جنگ میں مر گیا۔ لیکن یہاں تک کہ جب ساؤل کی موت ہو رہی تھی، وہ یہ الفاظ نہیں سننا چاہتا تھا، نامختون کے ہاتھوں ہلاک ہو گیا۔ جب وہ زخمی تھا تو اس نے اپنے سلاح بردار سے کہا کہ اس کی زندگی ختم کر دے۔ ساؤل موت کے لمحے تک اس دنیا کا ایک عام کام ہے، لہٰذا بائبل بتاتی ہے جس شخص نے اس کی سانس ختم کی وہ دنیا سے تعلق رکھنے والا ایک شخص عمالیق تھا جو شیطان کی علامت کے طور پر ظاہر ہوتا ہے۔ خدا تواریخ کے ذریعے بات کرتا ہے۔ اب عہد نامہ قدیم میں اسرائیل کی تاریخ کی کہانی ختم ہو چکی ہے۔ داؤد کی کہانی جو پہلا تواریخ 11 میں شروع ہوتی ہے، سلیمان کی کہانی، سلیمان کے بعد جنوبی یہودا کے بادشاہوں کی کہانیاں، یہ سب پہلا سلاطین اور دوسرے سلاطین میں ایک دوسرے کے متضاد ہیں۔ خدا ایک لائن بائبل کے ذریعے یہ کہہ سکتا ہے کہ اس دنیا میں خدا کی بادشاہی نہیں ہے، لیکن نمونہ کے طور پر منتخب کردہ اسرائیل کے ذریعے اور ان کی پوری تاریخ کے ذریعے اس کی وضاحت اور واضح طور پر یہ بیان کیا گیا ہے کہ اس دنیا کی بادشاہی کبھی قائم نہیں ہو سکتی ہے۔ اس لیے کہ اگر ہم جو خدا کے کلام کے ذریعے خدا پر ایمان رکھتے ہوئے بارہا اس دنیا کے بادشاہ بننے اور اس دنیا میں اپنی بادشاہی کو قائم کرنے کی کوشش کرتے ہیں تو ہم بیابان میں پھنس جاتے ہیں، جیسے 40 سال تک اسرائیلی شکایت اور ناراضگی کرتے ہوئے پھنسے رہے۔ ہم قاضیوں کے دور میں پھنس جاتے ہیں جب لوگوں نے وہی کیا جو انہوں نے صحیح سمجھا، اور شمالی اسرائیل کے بادشاہوں اور جنوبی یہودا کے بادشاہوں میں پھنس جاتے ہیں جن کا خیال تھا کہ ان کا تخت ہمیشہ رہے گا، یہ دنیا ہمیشہ رہے گی، اور خدا کو نظر انداز کرتے ہوئے اور برائی کرتے ہوئے دنیا سے لطف اندوز ہوئے۔ اسیری سے واپسی کے بارے میں تاریخی کتابیں جیسا کہ عزرا، نہمیہ اور آستر جو اسیری کی کہانی سے متعلق ہے، اب اس دنیا میں اپنے دل لگانے یا اس دنیا میں داؤد کی بادشاہی قائم کرنے کے بارے میں نہیں ہیں۔ نیز شاعری کی کتابیں جو زبور سے شروع ہوتی ہیں اسرائیل کو پیچھے نہیں دیکھتی ہیں بلکہ آگے بڑھتی ہیں۔ ہم آنے والے مسیحا یسوع مسیح کی امید کر رہے ہیں اور ہم خدا کی بحالی نجات کے حتمی مضمون کا اعلان کر رہے ہیں۔ اس کے علاوہ زبور کی کتاب کے بعد انبیاء کی کتاب مسیح کی بادشاہی کو زیادہ واضح طور پر بیان کرے گی، لہٰذا ہمارا ایمان تاریخ کی کتابوں پر ٹھہرا نہیں رہنا چاہیے اور شاعری کی کتابوں سے آگے جاتے ہوئے نبوت کی کتابوں سے گزرتے اور انجیل کی 4 کتابوں میں یسوع مسیح سے ملتے اور روح القدس کے ذریعے اعمال کی کتاب میں ہونا چاہیے، اور پولس اور دیگر رسولوں کے خطوط کے ذریعے ہمیں لازمی طور پر پہچاننا چاہیے کہ ہمیں باقی زندگی میں کیا کرنا چاہیے، اور زندگی کا خاتمہ بالآخر داؤد کی طرح ہمارے دلوں میں یسوع مسیح کے ساتھ ہو اور ساؤل کی طرح نہیں۔ خدا کے جوش اور محبت کی کہانی جاری ہے، جس نے کہا ویسا ہی مزاج رکھو جیسا مسیح یسوع کا بھی تھا۔ اس نے اگرچہ خدا کی صورت پر تھا، خدا کے برابر ہونے کو قبضہ میں رکھنے کی چیز نہ سمجھا، بلکہ اپنے آپ کو خالی کر دیا اور خادم کی صورت اختیار کی اور انسانوں کے مشابہ ہو گیا اور انسانی شکل میں ظاہر ہو کر اپنے آپ کو پست کر دیا اور یہاں تک فرمانبردار رہا کہ موت بلکہ صلیبی موت گوارا کی۔